اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پوچھا کہ اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کہ ہر روئے کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو ایک بندہ مومن جب اخلاص کے لیے، اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی خواہشات اور اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے جانور کی قربانی پیش کر کے اپنے اخلاص کو، اپنی اطاعت کو، اپنی فرما برداری کو کی مثال پیش کرتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے ہی وہ شرف قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے، اس کا خون زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خون کو شرف قبولیت اور اس جانور کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ قربانی ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کا 10 ذی یعنی بقرہ عید کے دن اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ 10 ذی الحجہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ قربانی، سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ قربانی کا۔ اور فرمایا انہا لتاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، کہ یہ جانور جس کو تم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اس کو ضائع مت سمجھنا، بلکہ یہ اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کا اجر و ثواب اس کے بالوں اور اس کے کھروں اور اس کی سینگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ جانور جو تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، یہ اپنی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو، اپنے جانوروں کو بہترین خوبصورت کرو، موٹا تازہ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کل پل صراط میں تمہاری سواری ہوں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ فضائل ہیں قربانی کے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جانور کو جس کو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے اپنی شکل میں پیش کریں گے۔ جس کا جیسا جانور ہوگا اس کو اسی اعتبار سے ثواب ملے گا، جس کے جیسے جانور ہوں گے اس کو اسی شکل میں وہاں پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ بندہ اپنے جانور کی قربانی کا ثواب دیکھے گا۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پر ہمارا امتحان لیتا ہے۔ جہاں پر جسمانی عبادت کی ضرورت پڑی، بدنی عبادت کی ضرورت پڑی تو نماز فرض کر دی، روزہ فرض کر دیا۔ جب دیکھا کہ ایک بندے کے اندر مال کی محبت زیادہ ہے، وہ مال سے بہت محبت کرتا ہے، تو زکوٰۃ فرض کر دی کہ میری محبت سے زیادہ مال کی محبت نہ ہو جائے، میری محبت سے افضل مال کی محبت نہ ہو جائے، لہذا زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ قربانی اصل تو جان کی تھی، یہ اصل قربانی جان کی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی طرف منتقل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جان کی قربانی مانگی گئی، حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے اپنے بیٹے کی قربانی طلب کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے ایمان کا معیار اتنا بلند تھا کہ وہ ہر امتحان کو پاس کرنے میں ان کے اندر استطاعت تھی، طاقت تھی۔ لیکن اللہ نے اپنی امت پر اور امت مسلمہ پر، اللہ کے رسول کی امت پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، کہ اللہ نے اس جان کی قربانی کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے ذریعے سے، مینڈے کی قربانی کے ذریعے سے مال کی طرف منتقل کر دیا۔ اب مال کی طرف جب منتقل کیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسان صدقہ دے دے، انسان خیرات کے کام کر دے، لیکن نہیں، اللہ نے اس مال کی قربانی میں بھی جان کی قربانی کا پہلو رکھا، کہ جب بندہ جانور کی قربانی کرے
تو وہ یہ سوچے کہ یہ اصل قربانی تو ہماری تھی، یہ اصل قربانی جانور کی قربانی نہیں تھی، یہ ہماری قربانی تھی۔ اللہ نے یہ فضل فرمایا ہمارے اوپر کہ ہماری جان کی قربانی کو جانور کی جان کی قربانی کی طرف منتقل فرما دیا۔ اصل قربانی تو جان کی تھی جو حضرت اسماعیل کی شکل میں مانگی گئی، پھر اللہ نے اس جان کی قربانی کو مال کی طرف منتقل فرما کر پھر اس کو جانی قربانی کی طرف اس لیے منتقل کیا کہ ایک بندہ جب جانور کی گردن پہ چھری چلائے اور اس کو ذبح کرے تو وہ اپنی جان اور اپنے نفس کا بھی استحضار کر لے کہ اصل میں یہ قربانی تو ہماری تھی جو اللہ نے ہم سے اٹھا کر ایک جانور کی طرف اور مینڈھے کی طرف منتقل کر دیا۔ جب انسان جانور کی قربانی کرے تو یہ رسمی قربانی نہ ہو، یہ قربانی استحضار والی ہو، یہ قربانی اپنے نفس کو جانچنے اور پرکھنے والی ہو کہ کہاں وہ پیغمبر، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، اور کہاں ہم ہیں کہ آج جب جانور کی قربانی مانگی جا رہی ہے تو ہم ہیلے اور حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد سعة فلم يضاهي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کے اندر وسعت ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ تشریف نہ لائے۔ ناراضگی کا یہ عالم ہے، ناراضگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا، وسعت دی اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو یہ شخص ہماری عیدگاہ تشریف نہ لائے۔ اب آپ سوچیں کہ ہر صاحب نصاب جس کو اللہ نے 612 گرام چاندی کی مالیت دی ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، ضرورت اصلیت سے زائد مال کی شکل میں ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ جو قربانی نہیں کر رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ہے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ میں تشریف نہ لائے، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ یہ وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر صاحب نصاب جس کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی مالیت ہے اس پر قربانی کرنا واجب۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک سیریل ہے، گھر کا بڑا ہے تو اس کے نام پہ قربانی، پھر اس سے چھوٹا ہے تو اس کے نام پہ قربانی۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گھر کا وہ فرد جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس مال ہے، اس کا ذاتی مال ہے، اس کے والد کا مال نہیں، کسی اور کی ملکیت نہیں، اس کا ذاتی مال ہے، تو ہر فرد اگر عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی جانب سے قربانی کرنا ہے۔ یا تو چھوٹا جانور کرے یا بڑا جانور کرے، اس کی اپنی منشا اور اس کی وسعت کے اعتبار سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اپنی مالی اعتبار سے، مالی حیثیت پر رکھ دیا، یہ قربانی کریں۔ دوسری تیسری چیزیں اور ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ چھری پر دم کرانا، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ آپ کو دعا نہیں یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کو ذبح کریں۔ آپ کو قربانی کے ذریعے سے استحضار ہونا چاہیے اپنے نفس کا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ دیکھو یہ جانور جو تم ذبح کر رہے ہو، اس کا خون، اس کا گوشت، اس سے اللہ کو مطلب نہیں ہے۔ پہلی زمانہ جاہلیت اور پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جب بندہ اللہ کے نام پر قربانی کرتا تھا اور اس قربانی کے گوشت کو رکھتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس گوشت کو جلا کر ختم کر دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ہمارے یہاں اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ قربانی بھی قبول کی اور جانور کا گوشت بھی ہم ہی کو دے دیا۔ جس طرح ایک بادشاہ ہے کہ آپ اپنے سر کے تاج کو اٹھا کر بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیں اور وہ بادشاہ اس تاج کو اٹھا کر قبول کر کے پھر آپ کے سر کو پہنا دے، یہ نظام اللہ کا ہے۔ اللہ کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں اور اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ پھر اس قربانی کو قبول کر کے پورا کا پورا جانور آپ کے حوالے، آپ کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان آپ کے ساتھ ہوا، پورا کا پورا جانور آپ کو دے دیا۔ ورنہ یہ ہوتا
क्या अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की जाती और उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त आपको खाने की इजाज़त भी ना मिलती? ये भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने दोनों इंतज़ाम किए, जानवर की कुर्बानी भी कबूल और उसका गोश्त भी आपके हाथ में। गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। और एक बात और समझ लें, एक चीज़ हमारे मुआशरे में और राइज है, साहब जिनके यहाँ कुर्बानी होती है उनके यहाँ गोश्त क्यों भिजाएंगे? उनके यहाँ तो कुर्बानी हो रही है, असल तो ये गरीबों में बांटा जाए। मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। इसमें रिश्तेदारों का भी हक़ है, गरीबों का भी हक़ है और ख़ुद का भी हक़। ये कोई सदक़े का माल नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से मेहमानी है। ये जो गोश्त है, इसीलिए आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने 10, 11, 12 और 13 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा के रोज़ों को हराम करार दिया। ईद के दिन का रोज़ा और 4 दिन 10, 11, 12, 13 के रोज़ों को हराम करार दिया। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी है। अल्लाह हमारी मेहमान नवाजी करता है, हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। और आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमें मेहमान बनाए तो हम अपने रिश्तेदारों को वो गोश्त ना दें, सिर्फ गरीबों में बांट दें, ये अक्ल से बाहर की चीज़। आप अगर अपने रिश्तेदारों को गोश्त पहुंचाते हैं तो 2 सवाब मिलते हैं, एक तो सदक़े का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब। 2 सवाब हैं। एक तो सिला रहमी है कि रिश्तेदारी, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का और उनके साथ मामलात करने का सवाब दूसरों से ज़्यादा है। इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार बनने की ज़रूरत नहीं है। शरीयत ने जो दायरे बताए हैं उन दायरों में रहकर जिनके यहाँ कुर्बानी है उनको भी गोश्त दें, जो गरीब हैं उनको भी दें, रिश्तेदारों को भी दें और ख़ुद भी खाएं। ये तरीक़ा है शरीयत का। ये ना हो कि साहब सदका है और पूरा का पूरा गोश्त। दूसरी चीज़ एक और है, हालांकि 5 मिनट मुझे लगता है ताख़ीर हो जाएगी। एक आखिरी बात मैंने पिछले जुमे में भी आपसे की थी। आपसे लोग साहब एतराज़ करते हैं कि वो कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से अच्छा तो यह है कि किसी बेवा की शादी में, किसी लड़की की शादी में और किसी बेवा की मदद में, किसी यतीम की फलाह में और धमाके में आप दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लाम ने हर मैदान में अल्लाह के नाम लेने वाले का इम्तिहान और उसको जांचा और परखा है। एक साहिब निसाब है जिस पर कुर्बानी वाजिब है, वो साहिब निसाब है। और साहिब निसाब पर जिस तरह कुर्बानी वाजिब है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। जब अल्लाह ने उससे ज़कात का मुतालबा किया तो उसने अल्लाह के रास्ते में अपने माल की कुर्बानी देकर गरीबों की मदद की, यतीमों की मदद की, मिस्कीन की मदद की। अल्लाह ने उसके ज़रिए से गरीबों का भी इंतज़ाम किया और फिर कुर्बानी वाजिब फरमाई जब साहिब निसाब होगा। दूसरी चीज़ ये, ज़ाहिर है कि जब इंसान साहिब निसाब होगा तो वो ज़कात देकर आएगा, लिहाजा वो गरीबों की मदद भी करेगा, यतीमों की मदद भी करेगा और अपने माल का हिस्सा निकालेगा, फिर वो कुर्बानी करेगा। तो ये कुर्बानी असल में अल्लाह की तरफ से उस इम्तिहान पर लब्बैक कहना है, जो इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला हमसे लेना चाह रहा है कि हमारी नफ्स को जहाँ पर जान की कुर्बानी मांगी जाए, जान की कुर्बानी दी जाए, जहाँ पर माल की कुर्बानी मांगी जाए, माल की कुर्बानी दी जाए, और जहाँ पर बदन की कुर्बानी मांगी जाए तो रोज़ा रखकर, नमाज पढ़कर बदनी कुर्बानी भी दी जाए। फिर वही लोग आप पर ये एतराज़ करते हैं जो अपने यहाँ शादी में फजूल खर्च करेंगे, सैर व तफरी में फजूल खर्च करेंगे, गाड़ियों पर फजूल खर्च करेंगे, मकानात पर फजूल खर्च करेंगे, तब उनको गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की याद नहीं आएगी। लेकिन जब कुर्बानी का दिन आएगा तो उनको गरीब भी याद आएंगे, मिस्कीन भी याद आएंगे, यतीम भी याद आ जाएंगे, असीर भी याद आ जाएंगे। इसलिए कुर्बानी अलग शय है, सदका और खैरात अलग शय है। और फिर आप एक और पहलू पर गौर करें, कितने ऐसे गरीब हैं, मिस्कीन हैं जिन्हें साल भर गोश्त मैसर नहीं होता, जिन्हें साल भर गोश्त खाना मैसर नहीं होता। अल्लाह ने गोश्त के ज़रिए से उनका भी इंतज़ाम किया। कितने ऐसे फ़कीर मोहताज हैं जो साल भर जानवर पालते हैं इस गरज से कि वो बकरा ईद में बेचकर अपने घर के खर्च का और अपने घर का इंतज़ाम करेंगे। कितने वो हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके ज़रिए से उनके घर का खर्च चलता है। तो कुर्बानी में दोनों पहलू हैं,
माली पहलू भी है, जानी पहलू भी है। इसलिए जो लोग आप पर यह एतराज़ करते हैं, पहली बात तो यह है कि एक ईमान वाला जो अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है उसके लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ने जिस काम को कहने का हुक्म दे दिया उस काम को करना है, बग़ैर किसी मसलहत के। वो मसलहत हमारी समझ में आए ना समझ में आए। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों बुज़ुर्गों दोस्तों, परसों कुर्बानी अदा की जाएगी। आप में से, हम में से जो शख्स साहिब निसाब है वो कुर्बानी ज़रूर अदा करे, कुर्बानी ज़रूर अदा करे, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से एक जांचने और परखने का इम्तिहान है कि देखे बंदा मेरे नाम पर मेरी इताअत और फरमाबरदारी में अपने माल की, अपने जान की कुर्बानी देता है कि नहीं देता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक